دنیا بھر کے مذہبی رہنما آپ سب کو سلام۔ میں شنچنجی چرچ آف جیزس سے لی مین ہی ہوں۔ آج میں آپ سب کے ساتھ جس موضوع کا احاطہ کروں گا وہ نئے آسمان اور نئی زمین اور شہادت کے خیمہ کے مقدس کے بارے میں ہے۔ خدا ایک خالق ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ ایسا خدا اس دنیا میں نہیں ہے بلکہ آسمان کی بادشاہی میں بہت دور رہتا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہوا کیونکہ انسان نے خدا کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا نہیں کیا۔ اس کے بعد خدا کی پیچھے چھوڑی ہوئی اس دنیا کا حکمران کون ہوا؟ کس روح نے اس زمین پر قبضہ کیا؟ یہ خدا کا دشمن ہے، دھوکہ دینے والا۔ وہی شیطان ہے جس نے اس زمین پر قبضہ کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ تمام انسانوں پر موت آئی۔ یہ واقعی ایک المناک صورتحال ہے، اور یہی وجہ ہے کہ خدا 6000 سال سے کام کر رہا ہے تاکہ جو کچھ کھو گیا ہے اسے دوبارہ حاصل کیا جائے، اور جو کچھ لوگ نہیں جانتے تھے اس کے بارے میں وہ سب کو آگاہ کرے۔ آئیے ایک ایسی تاریخ کی ترتیب کے بارے میں سوچتے ہیں جو واقع ہوئی ہے۔ ہمیں موسیٰ کے زمانے کی یاد دلائی جاتی ہے۔ وہاں یہودی تھے جو موسیٰ کی شریعت پر بضد تھے، تاہم جب یسوع آتے ہیں تو بھی وہ صرف موسیٰ کی شریعت پر یقین رکھتے تھے، نہ کہ یسوع کے کلام پر۔ ایسا کیوں تھا؟ بلا شبہ اگر یسوع ابھی کہیں سے ظاہر ہوتا تو یقینی کوئی بھی یقین نہ کرتا، تاہم ایسا نہیں تھا۔ یسوع کے اس زمین پر آنے سے پہلے خدا نے پرانے عہد نامہ میں کئی نبیوں کے ذریعے اپنے کلام کی پیشن گوئی کی کہ وہ یسوع کو بھیجے گا۔ جی ہاں، یہ کہ خدا کا بیٹا یسوع ایک کنواری سے پیدا ہوگا، وہ بیت لحم میں پیدا ہوگا، وہ یروشلم میں گدھے پر سوار ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ یسوع جو ظاہر ہوا اس نے پرانے عہد نامہ کے وعدوں کے مطابق تمام کام کیے، تاہم لوگ موسیٰ کی شریعت پر یقین رکھتے تھے لیکن یسوع اور خدا کے وعدوں پر نہیں۔ ایسا کیوں تھا؟ اور یہ لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کی ایمان کی زندگی ان کے ایمان میں پرجوش رہنے اور دعا کرنے کے بارے میں ہے، تاہم وہ یہ نہیں سمجھتے تھے اور نہ ہی انہوں نے اس پر یقین کیا تھا جس کا خدا نے پرانے عہد نامے میں وعدہ کیا تھا۔ اس لیے وہ یسوع پر ایمان نہیں لائے جو وعدے کے مطابق ظاہر ہوا تھا۔ یسوع خدا کا بیٹا ہے، پھر بھی انہوں نے یسوع کو یہ کہہ کر ستانا شروع کر دیا کہ وہ بدعتی ہے۔ لیکن ظلم کرنے والے کون تھے؟ وہ یروشلم کے چرواہے تھے جنہیں دنیا نے سب سے بڑا عقیدہ تسلیم کیا۔ یروشلم میں ان چرواہوں نے یسوع کو نہ پہچانا یا اس پر یقین نہ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ پرانے عہد نامہ میں خدا کی پیشن گوئیوں کو نہیں جانتے تھے اور نہ ہی وہ اسے سمجھتے تھے۔ نتیجے کے طور پہ وہ یسوع پر ایمان نہیں لائے۔ یہ واقعی بدقسمتی کی بات ہے۔ یسوع کوئی گنہگار نہیں تھے، وہ انسان کے بیج سے پیدا ہونے والے شخص نہیں تھے۔ لوکا پہلے باب میں یسوع کی پیدائش کے بارے میں
بہت اچھی طرح سے وضاحت کی گئی ہے۔ کیا جبرائیل فرشتے نے اس کی اچھی طرح سے وضاحت نہیں کی؟ اس نے بہت اچھی طرح سمجھا دیا کہ یسوع خدا کا بیٹا تھا، پھر بھی وہ نہ مانے اور اس پر ظلم کیا اور بعد میں اسے قتل کر دیا۔ کیا یہ انتہائی افسوسناک نہیں ہے؟ وہ ایک راست باز شخص تھا جو خدا کے بیج سے پیدا ہوا تھا، نہ کہ گناہ گار۔ وہ انسانی بیج سے پیدا نہیں ہوا تھا، تاہم یہ گناہ گار ہی تھے جنہوں نے معصوم اور راست باز یسوع کو قتل کیا۔ اس کی موت کی وجہ یہ تھی کہ لوگ پرانے عہد نامہ میں وعدہ کردہ خدا کے کلام کو نہیں جانتے تھے یا اس پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ یسوع دنیا کے گناہوں کو لے کر بالآخر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تاہم پہلی آمد کے وقت یسوع کا آنا، صلیب اٹھانا اور اس دنیا سے رخصت ہونا ہی سب کچھ نہیں تھا۔ یسوع کے زمین پر آنے کے بعد کیا ہوگا، خدا نے پہلے ہی سے درج کر دیا تھا۔ اگرچہ خدا نے تمام چیزوں کو تکمیل دیا، لیکن لوگوں نے پھر بھی یقین نہیں کیا۔ خدا نے یہاں تک درج کیا کہ یسوع کو صلیب پر لٹکانے کے بعد وہ اس کے لباس کے لیے کرہ ڈالیں گے، لیکن انہیں اس کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ یہ بھی پہلے سے درج تھا کہ یسوع کو سرکہ پینے کے لیے دیا جائے گا، لیکن لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں تھا۔ پھر یہ بالکل واضح ہے کہ اس وقت ان کی ایمانی زندگی کیسی تھی۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ کیا آپ نے پہلے ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کی کوشش کی ہے؟ صرف ایک جملے میں بیان کریں تو انہوں نے راست باز یسوع خدا کے بیٹے کو قتل اس لیے کیا کیونکہ وہ جاہل تھے، وہ بائبل سے لا تعلق تھے۔ اگرچہ انہوں نے یقین کرنے اور اچھی طرح سے یقین کرنے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن جو نتائج ظاہر ہوئے وہ اس لیے ہوئے کیونکہ وہ خدا کے وعدوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ کیا پرانے عہد نامے کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم جانتے ہیں جہاں یسوع نے کہا کہ اس نے پورا کیا اور وہ پورا کرے گا؟ خدا کے لیے ایک نئی چیز پیدا کرنے کے لیے ایک نیا کام جس کی اس نے پرانے عہد نامے میں پیشن گوئی کی تھی کہ ایک نئی چیز کی تخلیق اور ایک نئے عہد کے قیام کے لیے دو قسم کے بیج بونے کے بارے میں۔ یہی وجہ ہے کہ ان چیزوں کے مکمل ہونے کے بعد یسوع نے کہا تمام ہوا۔ درست، یسوع نے یوحنا 19 باب اس کی 30ویں آیت میں کہا کہ تمام ہوا۔ کہ یسوع یہ نہیں کہہ رہا کہ تمام ہوا کیونکہ اس نے ان سب چیزوں کو، سب پیشن گوئیوں کو پورا کیا۔ یسوع نے بیج بویا، خدا کے کلام کے مطابق خدا کا بیج بویا، پھر اس کے بعد صلیب اٹھا کر مر گیا۔ جی ہاں، اس نے کیا۔ پھر کیا صرف دو قسم کے بیج بوئے گئے؟ لوکا 22 باب اس کی 14 تا 20 آیات میں یہ لکھا ہے کہ ایک نیا عہد اس لیے باندھا گیا تھا کیونکہ اس میں پیشن گوئی کی گئی تھی کہ ایک نیا عہد قائم کیا جائے گا۔ لہٰذا یسوع نے وہ سب کچھ تکمیل دیا جو اسے پورا کرنا تھا۔ جی ہاں، اس نے پرانے عہد نامے کے تمام پیشن گوئیوں کو پورا کیا تھا۔ تو فسح کی رات کو، جیسے آپ سب فسح کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں، فسح کی رات موسیٰ کے وقت کی رات تھی جب وہ مصر میں سے برے کا گوشت اور خون پینے سے بچ جاتے ہیں۔ اس رات کی یادگاری تقریب میں یسوع نے اپنے شاگردوں کو اکٹھا کیا اور شاگردوں کو سمجھایا کہ اس رات کیا ہوگا، بشمول مستقبل میں کیا ہوگا۔ فسح کا مطلب برا کا گوشت کھانے اور نجات حاصل کرنے کا ہے، اور یسوع نے کہا کہ وہ اپنے باپ کی بادشاہی کی تکمیل تک فسح کا کھانا دوبارہ نہیں کھائے گا۔ یہ بات انہوں نے انگور کے شیرے کے حوالے سے بھی کہی تھی، لیکن ان باتوں کا کیا مطلب ہے؟ آج ہر کوئی کہتا ہے کہ وہ یسوع کا خون پینے کے بعد بچ گئے ہیں، نجات پا چکے ہیں، لیکن ان لوگوں کو بائبل کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ کیا واقعی اس کا یہی مطلب تھا؟ یسوع کو فسح کے دن مارا گیا تھا،
اور بہت پہلے موسیٰ کے وقت یہ ایک حقیقی برہ تھا، لیکن یسوع کو برہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ اس کا گوشت اور خون تھا جو نجات دیتا ہے، اس لیے اس نے کہا کہ وہ فسح کا برہ ہے۔ یسوع کا خون فسح کا برہ، اس نے کہا کہ اس وقت دوبارہ کھایا جائے گا جب اس کے باپ کی بادشاہی پوری ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو کیا یہ کہے ہوئے 2000 سال سے زیادہ نہیں ہو گئے؟ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ پھر باپ کی بادشاہی میں کیا پورا ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ نئی تخلیق، ایک نئی چیز کی تخلیق سے متعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس لیے بیج بویا اور یسوع نے اپنا خون بہایا اور پھر یسوع چلے گئے۔ کوئی شخص اپنے آپ پر کتنا ہی فخر کرے، خدا کا کلام نہیں بدلتا۔ جس موضوع پر میں نے کہا کہ ہم نئے آسمان اور زمین اور شہادت کے خیمہ کے مقدس کے بارے میں بات کریں گے، شہادت کے خیمہ کا مقدس کیا ہے اور نیا آسمان اور نئی زمین کیا ہے؟ کیا ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پہلا آسمان اور پہلی زمین کیا ہے؟ خدا کے سامنے عبادت کرنے سے زیادہ یہ لکھا ہے کہ خدا چاہتا ہے ہم اسے جانیں۔ جی ہاں، یہ لکھا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو جانیں۔ صحیفوں کے مطابق خدا چاہتا ہے کہ ہم صرف عبادات اور قربانیاں پیش کرنے سے زیادہ اس کے کلام کو جانیں، اس کے کلام کو سیکھیں۔ وہ کلام جو خدا نے کہا، جو کلام یسوع نے کہا، وہ خدا کا کلام ہے۔ اس لیے ہمیں اس کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اسے سمجھنا چاہیے۔ تاہم یہ سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی باتیں تمثیلوں اور تمثیلی زبان میں کہی جاتی تھی۔ اگرچہ خدا کے نقطہ نظر سے وہ تمثیلوں اور تمثیلی زبان میں بات کرنے کے علاوہ مدد نہیں کر سکتا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ ایک دشمن ہے۔ اگر دشمن کو یہ سب معلوم ہو جائے تو کیا وہ مداخلت کی کوشش نہیں کرے گا؟ اس لیے جو کچھ آسمان کے بھیدوں سے متعلق ہے وہ تمثیلوں اور تمثیلی زبان میں کہا گیا ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ آج راست بازوں کی دنیا میں بہت سے لوگ اس یقین کے ساتھ پرجوش دعا کرتے ہیں کہ وہ ایمان کی ایک عظیم زندگی گزار رہے ہیں، یہاں تک کہ چرچ میں جذباتی طور پر حاضری دیتے ہیں اور یہاں تک کہ بہت ہی تندہی سے خدمت کر رہے ہیں۔ تاہم ان باتوں سے بڑھ کر کیا چیز ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے اور جو ہمیں لازمی کرنا چاہیے؟ جی ہاں، وہ ہے خدا کے وعدوں کی پاسداری۔ جی ہاں، اس کے وعدے کا کلام ہمیں وہ بننا چاہیے جو نئے عہد کی پاسداری کرتے ہیں۔ تاہم نیا عہد کیا ہے؟ یہ سوال ہے۔ آدم کی دنیا نے عہد قائم نہیں رکھا، جسمانی اسرائیل نے بھی عہد کی پاسداری نہیں کی، وہ قطعی طور پر خدا کی مرضی کے مطابق نہیں چلے۔ عہد کی پاسداری نہ کرنے کے نتیجہ میں وہ ابدی زندگی میں داخل نہ ہو سکے۔ اس طرح انسانیت پر مصیبتیں نازل ہوئیں۔ تاہم ہمیں کچھ جاننے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ پرانا عہد نامہ پہلے ہی پورا ہو چکا ہے، نیا عہد نامہ تاہم ابھی بھی پورا نہیں ہوا۔ لیکن جب یسوع واپس آئے گا، جب خدا باپ کی بادشاہی قائم ہو جائے گی، تو یہی وہ وقت ہوگا جب خدا اپنے لوگوں کو بتائے گا۔ جس وقت خدا یہ سب کچھ بتاتا ہے تو کیا وہ ایک ایک کر کے ہر ایک پر اسے ظاہر کرے گا؟ وہ کیسے ظاہر کرے گا؟ یہی سوال ہے۔ نیز وہ کیا ہے جسے وہ بالکل ظاہر اور واضح کرے گا؟ وہ ہمیں کیا بتائے گا؟ نیا عہد مکاشفہ کی کتاب ہے۔ اگر کوئی اس میں بڑھائے گا یا اس میں کچھ گھٹائے گا تو اس کے نتیجہ میں وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ مکاشفہ کی کتاب بائبل کی تمام 66 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اور یہ آخری کتاب ہے۔ یہ صرف چند صفحات پر مشتمل ہے۔ تاہم اس کتاب کے وجود میں آنے سے 2000 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک کوئی اسے سمجھ نہیں سکا۔ کسی کو سمجھ کیوں نہیں آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ یہ کتاب تمثیلوں اور تمثیلی زبان میں درج کی گئی تھی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کسی نے اسے سمجھنے کی کتنی کوشش کی ہے، اسے سمجھنا مشکل تھا۔ تاہم اس کتاب کو آخر میں کب سمجھا جا سکتا ہے؟ جب وہ حقائق سامنے آئیں گے جن کا وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ تب ہوتا ہے جب کوئی کہہ سکتا ہے اوہ اس کلام کا یہ مطلب ہے، اور صحیح معنوں میں سمجھ سکتا ہے کہ معنی کیا ہے۔ پھر جب پیشن گوئیوں کی حقیقتیں آخر کار ظاہر ہوں گی تو ہم اصل ہستیوں کو دیکھ کر سب کچھ جان سکیں گے۔ چنانچہ تکمیل کے وقت تک چونکہ کتاب خدا کے داہنے ہاتھ میں تھی اور 7 مہروں سے بند تھی، اس لیے کوئی بھی اسے سمجھنے کے قابل نہ تھا۔ تاہم اب وہ وقت آ گیا ہے جہاں خدا نے یہ کتاب اپنے بیٹے یسوع کو دی ہے۔ پھر یسوع اسے حاصل کرنے کے بعد کیا کرے گا؟ کیا وہ ایک ایک کر کے ان تمام چیزوں کو پورا کرنا شروع نہیں کرے گا جو اس میں درج ہے؟ جی ہاں، وہ ضرور پورا کرے گا۔ اور جب وہ اسے پورا کرتا ہے تو کیا عالمی دنیا کے تمام لوگ اسے دیکھتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب یہ پورا ہوتا ہے تو یہ ایک شخص ہوتا ہے جو پوری ہونے والی تمام چیزوں کو دیکھتا ہے اور کہی گئی باتوں کو سنتا ہے۔ جی ہاں، ایک شخص۔ وہ کلام مکاشفہ کے 22 باب اس کی 8ویں آیت میں درج ہے، نیز یہ 16ویں آیت میں درج ہے کہ یہ رسول کلیسیاؤں کو جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا ہے اس کی گواہی دے گا۔ آپ سب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ طویل ہو گیا کیونکہ میں آج کے موضوع کے بارے میں بات کر رہا تھا، تاہم مجھے آپ سب سے ایک اور بات کہنا ہے۔ شنشن جی کے 12 قبیلوں کے رہنماؤں نے مکاشفہ پہلے باب سے لے کر مکاشفہ 22 باب تک تمام عالمگیر دنیا اور تمام مختلف ممالک کے مذہبی لوگوں کو ہر بات کی وضاحت کی ہے۔ سو حاضرین، کیا آپ نے سنا ہے؟ میں نے بالکل وہی بیان کیا ہے جو آپ نے پہلے ہی سنا ہے۔ اب پھر ابتدائی مرحلے کے لیے دنیا میں جب ہم پڑھائی شروع کرتے ہیں، پری اسکول کی عمر کے بچے پری اسکول میں داخل ہوتے ہیں جہاں وہ سیکھتے اور پڑھتے ہیں، پھر وہ اپنے ابتدائی اسکول کے پہلے سال میں پڑھنا سیکھتے ہیں اور آخر کار وہ گریجویٹ اسکول تک تعلیم حاصل کرنے کے لیے انہی مراحل سے گزرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خدا کے بارے میں علم کا تسلسل بھی اسی طرح ہے۔ ہماری ابتدائی سیریز اب پوری دنیا میں بھیج دی گئی ہے۔ ہم نے مکاشفہ کی کتاب کے تمام ابواب کے بارے میں بات کی ہے اور ہم نے اپنی ابتدائی سیریز کے تمام 24 اسباق بھیجے ہیں، اس لیے چند دنوں میں سب کچھ مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اب ایک انٹرمیڈیٹ سیریز باقی رہ گئی ہے جو چیپٹر سٹڈیز میں شمار کی جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بائبل کے تمام ابواب کی وضاحت کی جائے گی۔ ان میں سے 24 عنوانات کا انتخاب کیا جائے گا اور ان میں سے ایک وہ ہے جسے میں آج بیان کروں گا۔ ایک بار جب آپ مواد کو سن لیں گے تو 24 لیکچرز یہاں جو وضاحت کریں گے تو آپ نے اس کا موازنہ اپنے علم سے کرنا ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سے حصے ایک جیسے ہیں اور کون سے حصے مختلف۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ سب سنیں گے اور یاد رکھیں گے کہ کون سا حصہ یقینی اور حتمی ہے۔ یقیناً آپ اسے ریکارڈ بھی کریں گے اور شاید آپ اسے دوبارہ بھی سنیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اسے بائبل اور جو کچھ آپ نے سنا ہے اس کے ساتھ موازنہ کر سکیں۔ لہٰذا ایک بار ابتدائی سیریز ختم ہونے کے بعد ہم انٹرمیڈیٹ سیریز پر جائیں گے۔ اگر کلام کا موازنہ روٹی سے کیا جائے تو یوحنا 6 باب میں یسوع نے خود کو کیا کہا؟ کیا اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ آسمان سے زندہ روٹی ہے؟ جی ہاں، زندہ روٹی۔ اس نے کہا کہ وہ زندہ روٹی ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اس کا گوشت کھا سکتے ہیں؟ یسوع نے یہ الفاظ تمثیلی طور پر تمثیلوں میں کہے۔ پھر وہ کیسی روٹی ہے؟ یقینی طور پہ یہ وہ روٹی نہیں ہے جسے ہم اپنے منہ سے کھا سکتے ہیں، بلکہ یہ وہ روٹی ہے جسے ہم اپنے کانوں سے کھا سکتے ہیں۔ جی ہاں، روٹی ہمارے کانوں سے کھائی جاتی ہے۔ جی ہاں، روٹی ہمارے کانوں سے کھائی جاتی ہے۔ تاہم آج ہمارے لیے مکاشفہ کی کتاب ایک ایسی چیز ہے جسے ہم تقریباً
2000 سال پہلے دیکھ چکے ہیں، اور اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم نے کتنا ہی سمجھنے کی کوشش کی، یہ جاننے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ لیکن آج مناسب وقت پر خدا نے یہ بات بتائی ہے، اور دنیا کے ہر ملک میں نرسنگا پھونکا جا رہا ہے، لہٰذا ہم اس روٹی کو توڑ سکتے ہیں اور اسے ایک ساتھ کھا سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس روٹی کو بانٹے بغیر کھاتا ہے اور اس حکمت کو نہیں بانٹتا تو پھر کیا فائدہ؟ اس لیے اسے شیئر کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ یسوع کی روٹی ہے، اس نے یہی کہا تھا۔ اس طرح ہمیں روحانی روٹی کھانی چاہیے اور ابدی زندگی حاصل کرنی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ہم انٹرمیڈیٹ سیریز شروع کریں، میں یہاں صرف چند الفاظ کہنے کے لیے کھڑا ہوں۔ جو عنوان میں نے پہلے دیا تھا وہ نئے آسمان اور نئی زمین اور شہادت کے خیمہ کے مقدس کے متعلق تھا۔ یہ وہی ہے جس کے بارے میں میں بات کرنا چاہوں گا۔ جو میں پہلے بیان کرنا چاہتا تھا وہ یسوع کے بارے میں تھا۔ کیسے؟ اس سے پہلے کہ اس نے پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیوں کو پورا کرنا شروع کیا، اور جب وہ دنیا میں آئے تو انہوں نے پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیوں کی تکمیل کی وضاحت کی۔ اس نے نہ صرف پرانے عہد نامے کی تکمیل کی وضاحت کی بلکہ مستقبل میں ہونے والے واقعات کے بارے میں پیشن گوئی بھی کی۔ اس کے بعد وہ چلے گئے۔ یسوع کو پیشن گوئیوں کی حقیقت کی خود گواہی دینے، نئے عہد نامے کی پیشن گوئیوں کو بیان کرنے اور یہاں تک کہ پرانے عہد نامے کو پورا کرنے کے لیے آنا پڑا۔ آج نئے عہد نامے کی کتاب جسے ہمیں سمجھنا ہے وہ یسوع کی طرف سے پیشن گوئیاں ہیں۔ جی ہاں، یسوع نے ان کی پیشن گوئی کی تھی۔ چونکہ یہ یسوع ہی تھے جنہوں نے ان کی پیشن گوئی کی تھی، اس لیے صرف یسوع ہی ان پیشن گوئیوں کو اچھی طرح جانتے ہوں گے، ہے نا؟ کسی اور کو پتہ نہیں چلے گا۔ عزیز پاسtor صاحبان، کیا آپ جانتے ہیں؟ کیا آپ کو یہ سب باتیں معلوم تھیں؟ ہم نہیں جانتے تھے، تاہم پہلی آمد پر یسوع جسمانی حالت میں تھے۔ وہ جسم میں آیا جبکہ خدا روح میں آیا۔ تاہم دوسری آمد کے وقت، جیسا کہ ہم مکاشفہ کے پہلے باب میں دیکھتے ہیں، وہ روح میں آتا ہے۔ جی ہاں، ایک روح میں۔ یسوع روح میں واپس آتا ہے، ایک شخص کو منتخب کرتا ہے اور اسے یسوع کی طرف سے بات کرنے کے لیے مقرر کرتا ہے، اسے سب کچھ دیکھنے اور سب کچھ سننے اور ان باتوں کی گواہی دینے کو کہتا ہے۔ مثال کے طور پر مکاشفہ 2 اور 3 باب میں یہ شخص جو یوحنا، نئے یوحنا کی تمثیل کے طور پہ آتا ہے، 7 رسولوں کو ایک خط بھیجتا ہے۔ چونکہ یسوع نے اسے خط لکھنے اور بھیجنے کا حکم دیا، اس لیے اس نے اسے لکھا اور بھیجا، لہٰذا وہ ایک رسول ہے جو مسیح کی طرف سے بات کرتا ہے۔ طویل عرصہ پہلے یسوع بھی ایک مددگار تھے جو خدا کی طرف سے ایک پیغمبر کے طور پہ بات کرتے تھے۔ تاہم آج یسوع کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اس کی طرف سے بات کر سکے۔ تاہم یہ پیغمبر کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کرتا جس کا یسوع نے حکم نہ دیا ہو، بلکہ جو اسے حکم دیا گیا ہے وہ بالکل وہی کرتا ہے جو اس سے کہا گیا ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ چنانچہ 12 قبیلوں کے رہنماؤں نے مکاشفہ کی کتاب کی وضاحت پوری دنیا میں نرسنگے کی طرح پھونکی ہے۔ کوئی بھی مکاشفہ کے مواد کو نہیں سمجھ سکا اور نہ ہی ماضی میں اس کی تکمیل کا کوئی وقت تھا۔ تاہم یہ مسیح کی دوسری آمد پر پورا ہوتا ہے، اور دوسری آمد کے وقت جو کچھ پورا ہوتا ہے اسے دیکھ کر 12 قبیلوں کے رہنما پوری دنیا کو گواہی دے رہے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس سے خود سن کر اچھی طرح جانتے ہیں۔ آج ہم ایک قدرے مختلف عنوان پر جائیں گے۔ وہ پرانے عہد اور نئے عہد نامے کے ابواب کے مطالعہ کی وضاحت ہے جس کی میں آپ کو وضاحت کرنا چاہوں گا، اور یہ نئے آسمان اور نئی زمین یعنی شہادت کے خیمے کے مقدس کا مواد ہے۔ لفظ نیا آسمان اور نئی زمین مکاشفہ 21 باب میں پایا جاتا ہے، اور لفظ شہادت کے خیمہ کا مقدس مکاشفہ 15 باب میں پایا جاتا ہے۔ جی ہاں، تاہم اگرچہ بہت سے لوگوں نے ان پیشن گوئیوں کے تحریری الفاظ دیکھے ہوں گے، لیکن ان کے پاس اس کی مکمل حقیقت یا وضاحت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگوں نے بائبل میں تحریری لفظ شہادت کے خیمے کے مقدس کو دیکھا ہے، لیکن انہوں نے اصل جگہ کو نہیں دیکھا، نہ ہی چھوا ہے۔ ٹھیک ہے، جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ اس کے علاوہ نئے آسمان اور نئی زمین کو تحریری لفظ میں ہی دیکھا جا سکتا ہے،
لیکن بہت سے لوگوں نے حقیقت کو نہیں دیکھا۔ حاضرین، اگر آپ غور سے سنیں کہ میں جس کی گواہی دینے والا ہوں، اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا اور آپ ان دونوں چیزوں کو دیکھ سکیں گے۔ میں ان چیزوں کے بارے میں بات نہیں کروں گا جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، آپ انہیں دیکھ سکیں گے۔ جس دن آپ انہیں دیکھیں گے آپ کو وہی الفاظ یاد ہوں گے جو میں نے آج آپ سے کہے ہیں۔ آدم کے دور سے اس وقت تک تقریباً 6000 سال گزر چکے ہیں، تاہم مکاشفہ 21 باب میں جو مواد ہم دیکھتے ہیں اسے سمجھا نہیں جا سکتا۔ اس کے علاوہ موسیٰ ماضی میں موجود تھا اور اس نے زمین پر وہ سب کچھ تعمیر کیا جو کچھ اس نے آسمان میں دیکھا، ٹھیک ہے، تاہم جو شہر اب آسمان میں ہے وہی شہر موسیٰ کے زمانے میں نہیں تھا۔ یہ ایک نئی چیز ہے جس کے ساتھ لفظ نیا منسلک ہے، یعنی نیا یروشلم ظاہر ہوا ہے۔ اسے نیا یروشلم کہا جاتا ہے کیونکہ یہ موسیٰ کے وقت کی جگہ نہیں تھی، یہ پرانے سے مختلف ہوگا۔ تاہم نئے آسمان اور نئی زمین کا کیا مطلب ہے؟ یہ لکھا ہے کہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتے رہیں گے اور ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین ظاہر ہوگی۔ پھر پہلا آسمان اور پہلی زمین کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں پر ختم ہوتی ہے؟ یہ آدم کے زمانے سے شروع ہو کر آج تک ہے، یعنی 6000 سال کا آسمان و زمین جاتا رہا۔ لیکن کیسے؟ یہ اس طرح جاتے رہے کہ جس طرح مکاشفہ 6 باب میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے ختم ہونے کے بعد نیا آسمان اور ایک نئی زمین بنتی ہے۔ چونکہ یہ بہت عظیم ہے، اس پر یقین کرنا مشکل ہو سکتا ہے، یقیناً اس پر یقین کرنا مشکل ہے، تاہم خدا کے وعدے کبھی نہیں بدلتے، اس لیے ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، پہلا آسمان اور پہلی زمین کیا ہے؟ نیا آسمان اور نئی زمین کیا ہے؟ کیا آپ نے اس کی حقیقت دیکھی ہے؟ جی ہاں، میں نے اس کی حقیقت دیکھی ہے۔ یہی معاملہ ہے اور یہی فرق ہے۔ لہذا پہلا آسمان اور پہلی زمین وہ سب کچھ ہے جو دنیا کی تخلیق سے لے کر اب تک موجود ہے، جو فنا ہو جائے گی۔ یہ بھی لکھا ہے کہ ایک نیا آسمان اور ایک نئی زمین ظاہر ہوگی، اور یہ بھی لکھا ہے کہ آخری زمانہ نوح کے زمانہ جیسا ہوگا، اور نوح کے وقت آدم کی دنیا ختم ہوئی تھی اور صرف نوح کا خاندان زندہ رہا تھا۔ اگر ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا غور کریں تو یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ مکاشفہ کی تکمیل کے وقت یسوع، جسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، واپس آئے گا اور مکاشفہ کی اس کتاب کو پورا کرے گا جس کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ تاہم مکاشفہ 21 باب کو دیکھتے ہوئے لکھا ہے کہ پہلا آسمان اور پہلی زمین جاتی رہی اور ایک نیا آسمان اور نئی زمین ظاہر ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس وجہ سے کہ کوئی شخص آ کر نیا آسمان نئی زمین جیسی باتیں کہتا ہے تو یہ اس شخص کو بدعتی یا فرقہ نہیں بناتا۔ جب الفاظ کلام کے مطابق ہوں تو یہ ان الفاظ کو بدعت یا فرقہ نہیں بناتا۔ میں نے جو الفاظ نیا آسمان اور نئی زمین کہے ہیں وہ بائبل کے مطابق ہیں، میں ایسی باتیں نہیں کہہ رہا ہوں جو بائبل میں نہیں ہے۔ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرانی چیزیں ہیں یا نئی چیزیں؟ جی ہاں، یہ وہ چیزیں ہیں جو نئی ہیں۔ پرانی چیزیں پہلی زمین میں پہلا آسمان ہے جو جاتا رہا، اور جب سے نیا آسمان نئی زمین ظاہر ہوتے ہیں تو اسے نئی چیزیں سمجھا جاتا ہے۔ یہ ماضی کی باتیں نہیں ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک نیا آسمان اور نئی زمین ہے جو مکاشفہ کی تکمیل کے وقت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ ماضی کی باتیں نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ یہ ایک نیا دور ہے۔ مزید برآں مکاشفہ 15 باب کے کلام میں شہادت کے خیمہ کے مقدس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور مکاشفہ 2 اور 3 باب میں غالب آنے والوں کے بارے میں لکھا گیا ہے، اور آخر میں مکاشفہ 12 باب میں وہ ہے جو غالب آئے۔ غالب آنے والے کہاں جمع ہوتے ہیں؟ وہ خدا کے تخت کے سامنے جمع ہوتے ہیں جہاں شیشے کا سمندر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ خدا کے تخت کے سامنے، خدا کا تخت مکاشفہ 4 باب میں دیکھا جا سکتا ہے، تاہم اس باب میں لکھا ہے کہ اس وقت خدا کا تخت یہاں زمین پر آئے گا۔ اگر وہ لوٹتا ہے تو وہ کہاں لوٹتا ہے اور کہاں سکونت کرتا ہے؟ وہ کب آتا ہے؟ غالب آنے والوں کے ظاہر ہونے کے بعد خدا کا تخت ظاہر ہوتا ہے اور وہ وہاں واپس آتا ہے۔
یہی وجہ ہے کہ مکاشفہ 12 باب میں غالب آنے والے خدا کے تخت کے سامنے، مکاشفہ 15 باب میں شیشے کے سمندر کے سامنے جمع ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ لکھا ہے کہ تمام قومیں آئیں گی اور عبادت کے لیے یہاں جمع ہوں گی۔ چونکہ خدا روح ہے اس لیے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ مزید برآں خدا کی روحانی بادشاہی ہماری آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی جب یہ آتی ہے، کیونکہ یہ ایک روحانی بادشاہی ہے۔ تاہم بائبل ہمیں دکھاتی ہے کہ خدا کب اور کہاں واپس آتا ہے، اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کی تمام قومیں یہاں آئیں گی اور عبادت کریں گی۔ کیا ہمیں ان الفاظ کو سن کر یہ سوچ کر یقین نہیں کرنا چاہیے کہ یہ جھوٹ ہے؟ ہرگز نہیں، یہ بالکل سچ ہے کہ ہم روحانی چیزوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ پائیں گے۔ تاہم جو لوگ غالب آتے ہیں وہ واضح طور پر نظر نہیں آئیں گے۔ مکاشفہ 2 اور 3 باب میں کن کے مابین جنگ ہوتی ہے؟ جیتنے والوں نے کیا کیا؟ یہ بائبل میں واضح طور پر دکھایا گیا ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ وہ لڑے اور یسوع کے خون اور گواہی کے کلام سے غالب آئے، اور یہ وہ ہے جو خدا کے تخت کے سامنے جمع ہو۔ چونکہ تمام قومیں عبادت کے لیے یہاں جمع ہوتی ہیں، تو کیا وہ یہاں عبادت کرنے نہیں آئیں گے؟ کیونکہ خدا وہاں موجود ہے۔ سامعین، ہمیں ان الفاظ کو گہرائی سے سننا چاہیے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا ان لوگوں کے ساتھ رہتا ہے جو غالب آئے۔ جی ہاں، خدا ان کے ساتھ سکونت کرتا ہے۔ اگر خدا ان غالب آنے والوں کے ساتھ ہے تو کیا یہ ان کے لیے اچھا ہوگا یا ان کے لیے اچھا نہیں ہوگا؟ جہاں یہ غالب آنے والے رہتے ہیں وہیں ترقی ہوگی، یہ تیزی سے بڑھیں گے، وہاں بحالی ہوگی۔ جی ہاں، دنیا بھر کے صحافیوں نے مجھ سے اس بارے میں پوچھا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہماری تیز رفتار ترقی کا بھید بتاؤں۔ واہ، میں انہیں بھید کیسے سکھا سکتا ہوں؟ سیدھے الفاظ میں، یہ ہمارے لیے اچھا ہے کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا تھا۔ اس کے باوجود اگر میں اس کو تفصیل سے بیان کروں تو وہ صحافی جو ایمان کی زندگی نہیں گزارتے وہ اس پر کیسے یقین کریں گے؟ تاہم حقیقت میں جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ غالب آنے والے خدا کے تخت کے سامنے جمع ہوئے ہیں، اور تمام قومیں یہاں خدا کی حضوری میں عبادت کرنے آتی ہیں۔ تو کیا ہمیں بائبل کو جاننا نہیں چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے، اس لیے وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو سچ نہیں ہوتی۔ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا تو پھر انہیں سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور جو کچھ وہ پہلے سے جانتے ہیں اسی کو درست سمجھیں گے۔ اس طرح تیزی سے ترقی ہوئی یا نہیں، بات یہ ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے یا نہیں، یہ سوچنے کی بات ہے۔ بہت پہلے خدا یسوع کے ساتھ تھا، لیکن کیا یسوع سچ بولتے تھے یا جھوٹ بولتے تھے؟ کیا اس وقت انہوں نے یسوع کو بدعتی کہا تھا؟ کیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ فرقہ ہے اس لیے اسے قتل کر دیں؟ تاہم کیا وہ واقعی ایک فرقہ تھا؟ تو آج ہم اسے فرقہ کیوں نہیں کہتے؟ وہ یسوع ہے۔ چونکہ اس وقت لوگ یسوع کی پیروی کر رہے تھے، اس کے خلاف جانے والوں نے کیا کیا؟ متی 23 باب کے مطابق ان پادریوں نے آسمان کی بادشاہی میں لوگوں کو بھی نہ جانے دیا اور وہ خود بھی نہ داخل ہوئے۔ یہ 2000 سال پہلے کی طرح ہے۔ کیا آج ایسا نہیں ہے؟ لوگ جو ظلم کرتے ہیں اور دوسروں کو جانے سے روکتے ہیں وہ شیطان کا گروہ ہے، وہ شیطان کے پادری ہیں۔ کیا وہ نہیں ہے؟ جب لوگ کہیں جمع ہونا شروع کرتے ہیں تو اس جگہ کے بارے میں کچھ انوکھا اور دلچسپ ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، لوگ تلاش کرتے ہیں اور یہاں آتے ہیں، چاہے وہ اس وجہ سے آتے ہیں کہ انہیں پتہ چلا کہ خدا یہاں ہے، یا اس وجہ سے کہ انہیں معلوم ہوا کہ سچائی یہاں ہے، اس لیے وہ یہاں آتے ہیں۔ وہ اور کیوں آئیں گے؟ مزید برآں وہ شاید یہاں اس لیے آتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے گرجا گھر میں سچائی نہیں ہے۔ وہ سوچتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ خدارا میں بھوکا ہوں، براہ کرم مجھے کچھ کھانے کے لیے دیں۔ کیونکہ ان کے گرجا گھر میں کوئی خوراک یا روحانی غذا نہیں ہے تو وہ ایسی جگہ پر آتے ہیں جہاں پر بکثرت غذا موجود ہو۔ اور یہ اتنا برا کیوں ہے؟
ایسا نہیں ہے کہ جس جگہ لوگ آتے ہیں وہ ایک بری جگہ ہے، بلکہ یہ ایک چرچ ہے جس میں سچائی نہیں ہے، جو بری ہے۔ وہاں کوئی حقیقت کیوں نہیں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ وہاں کوئی خدا نہیں ہے، اور چونکہ وہاں کوئی خدا نہیں ہے تو وہاں خدا کا کوئی کلام موجود نہیں ہے۔ لوگ کھانے کے لیے جگہ تلاش کر رہے ہیں کیونکہ وہ بہت بھوکے ہیں۔ پہاڑوں پر جانوروں کو دیکھیں، یہ سب کھانے کی تلاش میں گھومتے پھرتے ہیں، خواہ وہ دنیا کے پانیوں میں موجود مخلوق ہوں یا زمین کے جانور ہوں یا آسمان کے پرندے، سب کھانے کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتے ہیں۔ ہمیں آج ہمارے گرجا گھروں میں خوراک کی کمی اور سچائی کی کمی پر افسوس کرنا چاہیے۔ کیا ایسی کوئی وجہ ہے کہ ان لوگوں کو ستانے اور لعنت بھیجنے کی جو کھانے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے تلاش کرتے پھرتے ہیں؟ ویسے بھی یہ تیز رفتار ترقی کیا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ وہی ہوتا ہے جو خدا کے ساتھ ہونے سے ہوتا ہے۔ یہ خدا کے ساتھ ہونے سے ہے، اور سچائی کا کلام سامنے آتا ہے وہاں سے، کیونکہ خدا وہاں ہے۔ اس طرح روحانی غذا کھانے کے لیے یہی سچائی کا کلام ہے۔ یہ جان کر لوگ ادھر بھاگتے ہیں۔ اگر کسی کو آنا ہے تو پاسٹر سمیت سب کو آنا چاہیے۔ کیا یہ درست نہیں ہے؟ کلام کے بغیر کچھ بھی نہیں سکھایا جا سکتا۔ بغیر کلام کے لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا بچا؟ لوگ پکڑے بھی جائیں گے۔ ذرا سوچئے۔ ہمیں ان فطری اصولوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ ظاہر شدہ کلام پر لعنت بھیجنا، بدعت کرنا، کس قسم کے شخص کو یہ لفظ بدعت کہنا اتنا پسند ہے؟ جب انہوں نے یسوع کو بہت پہلے دیکھا تو انہوں نے یسوع کو بدعت کہا، لیکن کیا یسوع واقعی بدعت تھے؟ وہ واقعی ابدی زندگی کا کھانا تھے۔ آج بھی وہی کھانا ہے جو ابدی زندگی تک قائم رہتا ہے، تو لوگ اسے کھانے کے لیے جمع ہو رہے ہیں اور وہاں جانے والوں کو کوس رہے ہیں اور ستا رہے ہیں۔ کیا یہ غلط نہیں ہے؟ وہ دن رات اس طرح لعنت بھیجتے ہیں جیسے شیطان نے انہیں پکڑ لیا ہو۔ اس طرح کوسنے اور ستانے سے کچھ نہیں بدلتا۔ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ مجھے ایک لفظ کہنے دیں اور ان قسم کے پادریوں سے ایک سوال پوچھیں۔ پادری صاحب، آپ خدا کے بیٹوں میں فرق کیسے کرتے ہیں جو خدا کے بیج سے پیدا ہوئے ہیں، اور شیطان کے بیٹوں میں جو شیطان کے بیج سے پیدا ہوئے ہیں کیسے فرق کرتے ہیں؟ پادری صاحب، براہ کرم مجھے جواب دیں۔ شیطان کے بیٹوں اور خدا کے بیٹوں کے درمیان فرق کرنے کا طریقہ نہ جاننا درست نہیں ہے۔ خدا کے بیٹوں کو خدا کے بیٹے اور شیطان کے بیٹوں کو شیطان کے بیٹے کہا جانا چاہیے۔ ہم کسی کو بھی شیطان نہیں کہہ سکتے، بالکل ان لوگوں کی طرح جنہوں نے یسوع کو دیکھا اور اسے بھی شیطان بلایا۔ کیا آج ہم بھی ایسے ہی رہیں گے؟ پادری صاحب، براہ کرم مجھے جواب دیں۔ براہ کرم مجھے بتائیں کہ شیطان کے بیٹے کون ہیں اور خدا کے بیٹے کون ہیں؟ کیا آپ جواب دے پائیں گے؟ اگر کوئی جواب نہیں دے سکتا تو آپ کسی کو شیطان یا بدعتی نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی نہیں جانتا لیکن صرف کسی کو شیطان کہہ کر پکارتا ہے کہ وہ بدعتی ہیں تو یہ غلط بات ہے۔ فرقہ کیا ہے؟ یہ ایک بیوقوف ڈمی ہے جو بدعتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کے کلام کی دوسری چیزوں کی گواہی دیتے ہیں جو بدعت ہے۔ بائبل صرف اس چیز کے ساتھ بنائی گئی ہے جو دیکھا اور سنا جاتا ہے، جس کی گواہی دی جاتی ہے۔ بائبل کا مطلب وہی ہے جو دیکھا اور سنا گیا تھا، لیکن ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا یا سنا، اور پھر بھی وہ بناوٹی باتیں بولتے ہیں۔ وہ صرف وہی بولتے ہیں جو تفسیروں میں لکھا جاتا ہے، جبکہ بائبل کہیں اور کونے میں بیٹھی ہوتی ہے۔ کیوں؟ وہ صرف جھوٹ کی کتاب پڑھتے ہیں جو انسانوں کی بنائی ہوئی تفسیریں ہیں۔ کیا یہ اچھا کام کر رہے ہیں؟ پادری صاحب، براہ کرم مجھے بتائیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ایسا کیوں ہے۔ خدا کے بیٹوں اور شیطان کے بیٹوں میں کوئی فرق کیسے کر سکتا ہے؟ براہ کرم مجھے بتائیں۔ کوئی پوچھ سکتا ہے تو کیا آپ یہ جانتے ہیں؟ جی ہاں، میں کرتا ہوں ان میں فرق، اور میں جانتا ہوں۔ میں کیسے جان سکتا ہوں؟ متی 13 باب اس کی 24ویں آیت میں یسوع نے اپنے کھیت میں اچھا بیج بویا، تاہم جب سب سو رہے تھے تو شیطان نے بھی وہاں شیطان کا بیج بویا، اور دونوں بیج ایک ساتھ بڑھے۔ کب تک؟ کٹائی کے وقت تک۔ فصل کاٹنے کا وقت یسوع کی واپسی کا وقت ہے، لیکن یہ دونوں ایک ساتھ بڑھے۔
فصل کی کٹائی کے وقت یسوع اپنے فرشتوں کے ساتھ واپس آتا ہے اور اپنے ساتھ ان لوگوں کو لے جاتا ہے جو خدا کے بیچ سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن شیطان کے بیچ سے پیدا ہونے والوں کو اس کھیت یعنی چرچ میں چھوڑ کر جاتا ہے۔ وہ لوگ جنہیں لیا گیا ہے، جیسا کہ آیات 37 اور 39 میں دکھایا گیا ہے، وہ خدا کے بیٹے ہیں جو اچھے بیج سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور کیا یہ نہیں کہا گیا کہ کڑوے دانے شیطان کی اولاد ہیں؟ اگر ایسا ہے تو شیطان کے بیج سے پیدا ہونے والے کڑوے دانے جو کھیت میں رہتے ہیں اور جو کاٹے جاتے ہیں اور کھیت سے اٹھا لیے جاتے ہیں، تو کیا یہ خدا کے فرزند، خدا کے بیٹے نہیں ہیں؟ اس طرح ہم جانتے ہیں، ان چیزوں کو نہ جاننا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ الفاظ بھی مسیح کے الفاظ ہیں کہ آپ کہیں گے کہ یہ جھوٹ ہیں اور یہ جھوٹے ہیں اور یہ بھی بدعت ہے، تو پھر ہمارے پاس بائبل کیوں ہے؟ آئیے واضح طور پر اس کی تمیز کریں۔ آئیے خدا کے فرزند اور شیطان کے فرزند کے درمیان فرق کریں۔ یوحنا 10 باب اس کی 35ویں آیت میں درج ہے کہ صحیفوں کا باطل ہونا ممکن نہیں۔ کیا آپ بائبل کو پھینکنے جا رہے ہیں؟ آئیے یقینی لوگ بنیں، لوگوں کا نام نہ لیں کہ وہ شیطان ہیں، کہتے ہیں کہ وہ فرقہ ہیں۔ کیا ہوگا اگر کوئی کسی کو بدعت کہے لیکن وہ خود بدعت ہو؟ کسی کو دوسروں کو فرقہ نہیں کہنا چاہیے جب وہ خود سمجھ نہیں سکتے۔ اس پر شیطان ہنسے گا، اس لیے ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح جن کی کٹائی کی گئی ہے اور لیے گئے ہیں وہ خدا کے بیج سے پیدا ہوئے ہیں، اور جن کی کٹائی نہیں کی گئی اور وہ باقی رہ گئے ہیں وہ شیطان کے بیج سے پیدا ہوئے ہیں۔ اس طرح ہم تمیز کرتے ہیں۔ کیا ہمیں اس پر یقین نہیں کرنا چاہیے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ سچ نہیں ہے؟ آئیے ان باتوں پر غور کریں۔ فی الحال ہم یسوع کی واپسی کے وقت، فصل کی کٹائی کے وقت رہ رہے ہیں۔ ہم ابھی نئے آسمان اور نئی زمین پر گئے، لیکن ابھی تک شہادت کے خیمہ کے مقدس کے بارے میں نہیں بتایا۔ شہادت کے خیمہ کے مقدس بالکل اسی طرح ہے جیسا کہ کلام بیان کرتا ہے، ایک ایسا خیمہ ہے جو گواہی دیتا ہے۔ لیکن کون سی گواہی؟ کیسی گواہی؟ چونکہ یہ شہادت کے خیمے کا مقدس ہے تو یہ ایک ایسا مقدس ہے جہاں خدا سکونت کرتا ہے۔ تاہم یہ جگہ کس چیز کی گواہی دیتی ہے؟ یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مکاشفہ 12 باب کے غالب آنے والے جمع ہوئے ہیں۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے مکاشفہ 12 اور 13 باب میں اژدہا کے گروہ کے ساتھ سر اور 10 سینگوں سے لڑا اور ان پر غالب آئے۔ اس جگہ کو شہادت کے خیمے کا مقدس کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو حیوان سے لڑتے تھے، یعنی اژدہا کے گروہ کے 7 سر اور 10 سینگ سے، ان پر غالب آ کر باہر نکل آئے اور انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا جو وہاں ہوا تھا۔ ہم اکثر جانتے ہیں کہ شیطان کیا ہے، ٹھیک ہے، جی ہاں، وہ جان لیں گے کہ شیطان اژدہا حیوان کون ہے جب سے انہوں نے مکاشفہ 13 باب میں اژدہا کے گروہ سے لڑے، اس کے نام کی عدد پر اور اس حیوان کی شبیہ پر غالب آئے، تو وہ مکاشفہ 15 باب میں وہاں سے نکل کر ایک جگہ جمع ہو گئے۔ وہ جگہ جہاں وہ جمع ہوئے شہادت کے خیمے کا مقدس کہا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے مکاشفہ کے تمام واقعات کو دیکھا تھا۔ انہوں نے ان تمام ہستیوں کو دیکھا جو مکاشفہ میں ظاہر ہوئیں، اور اس طرح وہ ان ہستیوں کی گواہی دے سکتے ہیں۔ پھر شہادت کے خیمے کا مقدس کب ظاہر ہوا؟ مکاشفہ 12 باب میں غالب آنے سے پہلے یہ جگہ موجود نہیں تھی۔ یہ اژدہا کے گروہ سے لڑنے اور اس پر غالب آنے، اور جب سے وہ اژدہا کے گروہ سے لڑ کر باہر آئے ہیں وہ شہادت کے خیمہ کا مقدس بن گئے۔ چونکہ انہوں نے مکاشفہ کے واقعات دیکھے ہیں، سوچیں کہ وہ ان واقعات کو کتنی اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ تو اس طرح یہ ایک ایسا خیمہ ہے جو بتاتا ہے کہ وہاں کیا ہوا۔ خیمہ گاہ کا نام محض ایک بچے کے لیے نام رکھنے جیسا نہیں ہے، بلکہ اس نام کے اندر ایک بہت بڑا اور گہرا مطلب چھپا ہے۔ جی ہاں، شہادت کے خیمے کا مقدس۔ یہ شہادت کے خیمے کا مقدس ہے جہاں مکاشفہ کے تمام واقعات دیکھے جاتے ہیں، اور لڑنے اور غالب آنے کے بعد شہادت کے خیمے کا مقدس وجود میں آتا ہے۔ یہ روایتی کلیسیاؤں کی طرح نہیں ہے جو مکاشفہ کے مکمل ہونے سے پہلے ہی موجود ہیں۔
مکاشفہ کے وقت روایتی چرچز کا کیا ہوگا؟ کیا یہ متی 8 باب اس کی 11 تا 12 آیات میں درج نہیں ہے کہ روایتی چرچز کو باہر نکال دیا جائے گا، جہاں رونا اور دان پیسنا ہوگا، اور وہ لوگ ہوں گے جو مشرق اور مغرب سے کٹائی کے بعد آئیں گے، جو خدا کی بادشاہی کا حصہ بنیں گے؟ جی ہاں، ایسا ہی ہے۔ شہادت کے خیمے کا مقدس اس وقت بنایا گیا ہے کیونکہ یہ ایک خیمہ ہے جو غالب آنے والوں کے ظاہر ہونے کے بعد مکاشفہ کے واقعات کی گواہی دیتا ہے۔ نیز نیا آسمان اور نئی زمین مکاشفہ کے واقعات سے پہلے موجود نہیں ہے، لیکن یہ مکاشفہ کے ان واقعات کے بعد ظاہر ہوتے ہیں جن کا پورا ہونا ضروری ہے۔ شہادت کے خیمے کا مقدس بھی ظاہر ہوتا ہے کیونکہ ایک حیوان سے لڑا گیا تھا اور اس پر غالب آیا گیا تھا، لہٰذا ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ ہمیں یہ جاننے کی کیوں ضرورت ہے۔ مکاشفہ کے اندر نہ صرف نیا آسمان اور نئی زمین موجود ہے، اور نہ ہی صرف شہادت کے خیمے کا مقدس موجود ہے جہاں پر غالب آنے والوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ اس کی بجائے مکاشفہ پہلے باب سے لے کر مکاشفہ 22 باب تک جو کچھ نظر آتا ہے وہ تمام نبوتوں کی تکمیل ہے، وہ تمام حقیقتیں ہیں جو ظاہر ہوئیں۔ ہمیں وہ نہیں ہونا چاہیے جو یہ باتیں پوری ہونے پر بھی نہیں جانتے۔ اگرچہ پرانا عہد نامہ تمام ہو چکا تھا، لیکن یہودیوں نے یسوع کو موت کے گھاٹ اتارنے تک بھی یقین نہیں کیا۔ تاہم جو پورا ہونا ہوتا ہے وہی پورا ہوتا ہے، اور یسوع کو پیشن گوئیوں کو چھوڑے ہوئے تقریباً 2000 سال ہو چکے ہیں۔ اگر آج اس کی تکمیل کی گواہی دی جا سکتی ہے تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ جسمانی حقیقتیں جو تمام تکمیل ہے وہ ظاہر ہو چکی ہیں؟ یہ ایسی چیز ہے جسے ہمیں جاننا چاہیے، جس کا علم ہمیں لازمی طور پر ہونا چاہیے۔ اب تک ہم نے ابتدائی اس باب کو پڑھا ہے، لیکن اب ہم انٹرمیڈیٹ کورس کے اس باب کو پڑھیں گے، ہم مکاشفہ کو بھی پڑھیں گے۔ پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے ہمیشہ یہ سوال پوچھا ہے کہ صحیفوں کے مطابق ہم کیا ہیں؟ کیا میں صحیفوں کے مطابق دوبارہ پیدا ہوا ہوں؟ میں یہ سوالات بہت پوچھتا ہوں۔ اگر ہم واقعی کلام کے مطابق دوبارہ پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ مکاشفہ کا وقت دوبارہ تخلیق کا وقت ہے، جب مکاشفہ کی کتاب پوری ہو گئی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب پچھلا دور ختم ہو جاتا ہے اور ایک نیا دور تخلیق کیا جاتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جب انسان کا دل، خیالات اور سب کچھ نئے سرے سے تخلیق کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ دوبارہ تخلیق کا دور ہے۔ اس طرح دوبارہ تخلیق کے وقت پچھلے دور کے پاسٹرز اور جماعت کے ارکان اس حالت میں محفوظ نہیں رہتے۔ کوئی ایک بھی نہیں جو اس طرح بچایا جا سکے۔ کوئی مکاشفہ کو بڑھا کے یا گھٹا کے نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ کیا یہ میرا اپنا کلام ہے؟ یوں لکھا ہے کہ اگر کوئی مکاشفہ میں بڑھائے یا گھٹائے تو وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا بجائے مکاشفہ میں بڑھانے یا گھٹانے کے، کیا ہمیں ان تمام باتوں کو اس شخص سے نہیں سننا چاہیے، تصدیق اور یقین نہیں کرنا چاہیے جس نے تمام مکاشفہ کی نبوتوں اور تکمیل کو حقیقت میں دیکھا ہے؟ ہمیں تصدیق کرنی چاہیے اور یقین کرنا چاہیے۔ اگر ہم نہیں جانتے تو ہمیں کسی ایسے شخص سے پوچھنا چاہیے جو صحیح جانتا ہو۔ پھر کہاں سے ہم جان سکتے ہیں؟ شہادت کے خیمے کا مقدس وہ جگہ ہے جہاں سے ہم جان سکتے ہیں۔ چونکہ میں نے سب کچھ دیکھا ہے، ہمیں خود سے پوچھنے اور تصدیق کرنے اور یقین کرنے کے لیے وہاں جانا چاہیے۔ خدا نے سب کچھ مقرر کیا ہے، اور ایک شخص ہے جس کو مکاشفہ کے پہلے باب سے لے کر 22ویں باب تک تمام واقعات دکھائے گئے ہیں۔ اگر ہم اس شخص سے پوچھیں تو ہم بھی سمجھ پائیں گے۔ آئیے اپنی سمجھ کے مطابق چیزوں کو اخذ کر کے تکلیف میں نہ پڑیں، بلکہ ہمیں اس سے پوچھنا چاہیے جو اسے جانتا ہے۔ بس جب ایک دور آتا ہے اور اس کا خاتمہ ہوتا ہے اور ایک نیا دور تخلیق ہوتا ہے، وہ نیا دور جو تخلیق ہوتا ہے وہ نیا آسمان اور نئی زمین ہے۔ پہلا آسمان اور پہلی زمین ختم ہو جاتی ہے اور ایک نیا آسمان اور نئی زمین ظاہر ہوتی ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں آسمانی مقدس شہر نیا یروشلم نیچے آتا ہے، جہاں خدا موجود ہے، اور مکاشفہ 21 باب کے مطابق اس جگہ کے ساتھ متحد ہوتا ہے۔ وہ جگہ شہادت کے خیمہ کا مقدس ہے۔ خدا اس جگہ کے ساتھ ایک ہوتا ہے اور وہاں رہتا ہے، جی ہاں، جہاں پر غالب آنے والا ہے۔ اس طرح مکاشفہ کی تکمیل کے بارے میں ثبوت ان لوگوں سے سننا چاہیے جو مکاشفہ 15 باب میں غالب آئے،
اور لوگوں کو شہادت کے خیمہ کے مقدس میں آ کر ضرور سننا چاہیے۔ جی ہاں، انہیں ضرور آنا چاہیے، تب ہی وہ ایک سچے مقدس بن سکتے ہیں اور ایک ایسا شخص بن سکتے ہیں جو خدا کے کلام کو سمجھتا ہے۔ اس طرح پاسٹر صاحبان کو یہ کلام سیکھنا چاہیے اور اپنی کلیسیا کو اس کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے، تب کلیسیا اس سے فضل کو جانے گی اور خوشی منائے گی۔ آج تک یہ کلام دنیا میں کسی نے نہیں سکھایا، لیکن اس کلام میں یسوع کا لہو اور زندگی موجود ہے۔ اگر ہم اس کلام کو حاصل کرتے اور کھاتے ہیں تو ہم یسوع کا خون پی سکتے ہیں اور زندگی حاصل کر سکتے ہیں اور ابدی زندگی پا سکتے ہیں۔ آئیے یہ ایک چیز یاد رکھیں، میں نے آپ کے ساتھ ابتدائی اس بات کے ساتھ ساتھ انٹرمیڈیٹ کورس کا مواد بھی شیئر کیا ہے۔ انٹرمیڈیٹ کورس بھی اچھا رہے گا۔ اگر آپ کسی چیز سے متفق نہیں ہیں تو براہ کرم اسے لکھیں اور ہم سے سوالات پوچھیں، ہمیں بتائیں کہ آپ کن حصوں پر متفق نہیں ہیں اور آپ کے مطابق جواب کیا ہونا چاہیے اور کیوں۔ وہ لوگ جو انٹرمیڈیٹ کورس پڑھائیں گے یہ وہ ہیں جنہوں نے نئے عہد نامے کے تمام صحیفوں کو اپنے دل میں نقش کیا ہے، یہاں تک کہ مکاشفہ کا مواد بھی ان کے دلوں میں نقش ہے۔ وہ جسم میں چلتی پھرتی بائبل ہیں۔ وہ صرف اپنے ہونٹوں سے اقرار نہیں کرتے کہ وہ مانتے ہیں، اور نہ ہی وہ اس طرح دکھاتے ہیں جیسے وہ مانتے ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر واقعی کلام مہر بند ہے، جیسے ان پر مہر لگی ہو۔ میں نے آپ سے کہا کہ براہ کرم اچھی طرح سنیں اور آئیے ہم سب خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں اور ایک ساتھ رہیں۔ واقعی کیا آپ سب یقین کرتے ہیں؟ میں واقعی آپ سب پر یقین کرتا ہوں۔ جی ہاں، ہمارے پاس اس وقت کی کمی ہے، لیکن ہمیں ایک ہو کر کام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم خدا اور یسوع ایک ہیں، صحیح؟ پھر ہم سب مل کر نعرہ لگائیں گے، ہم ایک ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔